إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم بھائیو، الحمدللہ ہمارے 19 روزے مکمل ہوئے. آہستہ آہستہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اپنے طور پر ہم حساب لیں کہ اس ماہ میں ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، کیا ہماری مغفرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوئی یا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رکھے ہوئے روزوں کو قبول فرمائے اور ماں بخیر روزوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وقال الذین، یہ 19واں پارہ ہے. اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں. چند آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے. اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دیوی دیوتاؤں کی مجبوری بتلائی کہ مشرکین جن جن کو پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، خود ساختہ معبودوں کی بے بسی کیسی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں، ان کو پیدا کیا گیا ہے. اب بولو کہ جو پیدا ہوا ہے وہ بڑا ہے، پیدا کرنے والا بڑا ہے. تو یہ خود پیدا ہوئے ہیں، پیدا کچھ نہیں کیے ہیں. پھر کہا کہ یہ اپنے لیے کسی نقصان کے نفع کے مالک نہیں ہے. دوسروں کو نفع نقصان پہنچانا دور کی بات ہے، خود ان کو نقصان پہنچانا یا نفع پہنچانے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. اور یہ معبود مشرکین کسی کے موت کے بھی مالک نہیں ہے، کسی کی حیات کے بھی مالک نہیں ہے. نہ کسی کو زندہ رکھ سکتے ہیں نہ کسی کو مار سکتے ہیں. اللہ اگر کسی موت دے دے تو کوئی مجال نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کو زندہ رکھے. سارے لوگوں کے سامنے موت کا فرشتہ آتا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے جان کھینچ کر کے جاتا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ اس کی جان کو چھڑا سکے. یہ اللہ رب العالمین کی اس کا مالک ہے، ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ نہ ہی یہ اٹھائے جانے پر قادر ہے. قیامت کے روز یہ کسی کو اٹھا بھی نہیں سکتے. یہ ان کی مجبوری ہے، بے بسی ہے، صاف واضح ہے. لیکن پھر بھی یہ مشرکین ایسوں کو ہی معبود سمجھتے ہیں، ایسوں کو اللہ تعالیٰ کے شریک کرتے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. یہ ان کی بے بسی بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ یہ ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے. اللہ خالق ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک ہے، دوبارہ اٹھانے پر اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ معبودان باطلہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار قرآن کریم پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے تو اعتراضات کا جواب بتلایا. اعتراض کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ قرآن ایک گھڑ لی گئی کتاب ہے، اپنے طرف سے بنا لی گئی کتاب ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ محمد یہ رسول نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بیان فرمایا کہ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. اے نبی کہیے اس قرآن کو کس نے نازل کیا؟ اس ذات بابرکت نے نازل فرمایا جو آسمانوں اور زمین کا راز جانتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس قدر گہری معلومات قرآن کریم کے اندر ہے، یہ گہری معلومات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے. کائنات کا راز قرآن میں بیان ہوا ہے. کائنات کی راز کی باتیں، اندر کی باتیں ایک عامی آدمی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کی باتیں بیان کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا. اس کے بعد مشرکین کے اندر اور کفار کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتے. اس سے پہلے کے پارے میں بھی یہ بات گزری کہ رسول بشر نہیں ہو سکتے، انسان رسول نہیں ہو سکتا. تو 3 باتیں یہ بولتے تھے کفار مکہ. پہلی بات کیا بولتے تھے؟ عام انسانوں کی طرح یہ کھاتا پیتا ہے بازاروں میں. اگر یہ اللہ کا نمائندہ ہوتا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا تو اس طرح کیوں بازاروں میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا. دوسرا اعتراض یہ کرتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، ہم فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ خود بولے ہم کو. تیسرا یہ بولتے تھے کہ اللہ کا نمائندہ ہو تو کس رینج میں رہنا، یہ دولت
عیش و عشرت بہت زیادہ رہنا، حال یہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ غریب ہے، ہم سے بھی زیادہ غریب ہے. مسلمانوں کے کاموں کے لیے رسول چندے مانگتا ہے، تو یہ کیسے رسول ہے؟ یہ 3 اعتراضات انہوں نے کیے. اللہ رب العالمین نے جواب میں کہا کہ یہ رسول انسان ہے، ہم نے انسانوں میں رسول بنا کر بھیجا. انسانوں کو جس طرح عوارض پیش آتے ہیں ایسا رسولوں کو بھی پیش آتے ہیں. کھانا پینا، بازاروں میں چلنا گھومنا، یہ رسول کا کام ہے. اگر رسول کچھ الگ اپنے طور پر الگ ذات کے ہوتے اور یہ بولتے کہ میں بازاروں میں چلنا پھرنا مجھے نہیں آتا، مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ پہ میں بیٹھے رہتا ہوں، تم سب آؤ میں بڑھاتا ہوں، تو لوگ ان سے مانوس نہیں ہوتے، دور ہو جاتے. رسول بازاروں میں جائیں، جانا چاہیے اور لوگوں سے میل ملاپ ہونا چاہیے ان کا، تبھی جا کر کے لوگوں کے مسائل ان کو سمجھ میں آتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کا حل رسول بتاتے تھے، معلوم کر لیتے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے تھے، گھومتے تھے اپنے ضروریات کے لیے. یہ کوئی عیب کی بات ہے، انسان ہے، انسان کے لیے ضروریات اللہ نے لکھے ہیں. اب ضروریات پوری کرنے کے لیے بازار جاتا ہے تو کیا عیب ہے؟ لیکن یہ لوگ عیب سمجھتے تھے اس کو. اللہ نے اس کا جواب دیا. پھر کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے نظر آئے، فرشتے نظر نہیں آئیں گے. یہ تمہاری چاہت ہے کہ فرشتہ آئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فرشتے نظر نہیں آئیں گے. ایک وقت نظر آئیں گے فرشتے، جس وقت نظر آئیں گے تمہاری خیر نہیں ہے. چوتڑوں پہ مار مار کر کے تم کو لے کے جائیں گے، تمہاری جان کو چوتڑ پہ مار کے تمہاری جان کو نکالیں گے. یہ خیر نہیں ہے کافر کے لیے فرشتہ نظر آ جائے تو. تم یہ کہتے ہو کہ فرشتہ نظر آئے، ہم کہتے ہیں کہ فرشتہ نہیں دکھائیں گے. رسول کی بات کو مانو. اگر تم نہیں مانتے تو یہ وقت نظر آئے گا فرشتہ. کب؟ جب کہ تمہاری جان نکل رہی ہو، اس موقع پر. آپ کو معلوم ہے ملک الموت کو انسان دیکھتا ہے، جیسے ہی اس کی جان نکلنے آتی ہے تو اس موقع پر دیکھتا ہے. برا آدمی ہے تو گالیاں دیتا ہے، بزنس مین ہے تو تجارت کی باتیں کرتا ہے، نیک آدمی ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کا رسول ہے، یعنی یہ فرشتے ہیں، جان نکالنے کے لیے آئے ہیں. اس موقع پر بڑے سکون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کی جان اتنا آسانی سے نکل جاتی ہے کہ جس طرح گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. لیکن کافر کی جان کانٹے دار جھاڑ پہ ایک پتلا کاٹن کا کپڑا ڈالو، کھینچو اس کو، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، کھینچنے پر کتنی تکلیف ہوتی ہو، یعنی اس وہ کپڑا کتنا اٹک اٹک کر کے نکلتا ہے. اس طرح یہ کافر، یہ مجرم، یہ نافرمان کی جان اس طرح نکلتی ہے. بھائیو، یہی دنیا کی عیش و عشرت سب کچھ نہیں ہے، آگے بڑے بڑے مراحل ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے والے، رسول کی بات کو نہ ماننے والے قیامت کے دن افسوس کریں گے. دنیا کے اندر تو مخالفت میں مزہ آتا ہے، بڑے لوگوں کی بات بول کر کے رسول کی بات کو لات مارتے، رسول کی بات کو جھٹلا رہے اور کہتے ہیں کہ تمہاری میجارٹی کم ہے، وہ لوگ زیادہ ہیں، بس وہی صحیح ہے. رسول کی مخالفت میں بہت سارے دنیا کے لوگوں کی باتیں لا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں چلنے میں. لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا ان کا حال کہ ساتھ نہ دینے پر افسوس کریں گے. کیوں ساتھ نہیں دیے رسول کا؟ ہم رسول کی بات کیوں نہیں مانے؟ ہم ہاتھ کاٹ لیں گے چبا چبا کر کے. اللہ نے بیان فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے کہیں گے کاش رسول کا ہم ساتھ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. فلاں کو دوست میں نے بنایا، اس نے رسول کی اطاعت سے، رسول کی بات کو سننے سے مجھے پھیر دیا، کاش فلاں کو میں دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ قیامت کے روز یہ لوگ افسوس کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں 19ویں پارے میں یہ بات بتلائی، رسول رحمت والے رسول امتیوں میں سے کچھ امتیوں کے خلاف اللہ کے پاس گواہی پیش کریں گے، کچھ امتیوں کے خلاف شکایت پیش کریں گے. سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے روز ساری انسانیت کے لیے ہمارے نبی سفارش کریں گے. سب کو معلوم ہے، یہ حق بات ہے، صحیح بات ہے. لیکن یہ بھی صحیح بات ہے کہ ساری انسانیت کے لیے نبی سفارش کریں گے. نبی کی سفارش پر بہت سارے لوگوں کو بخشا جائے گا، جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے گا. وہیں پر امت محمدیہ میں سے کچھ لوگوں کے خلاف نبی شکایت کریں گے. وہ کتنا بدبخت ہوگا. ساری انسانیت کے لوگ نبی کی سفارش پر جنت میں جا رہے ہیں اور یہ نبی کا امتی ہو کر نبی کی شکایت پر جہنم میں جا رہا ہے. یہ کتنا بڑا بے وقوف اور بدقسمت ہوگا. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کے دن کہیں گے، شکایت درج کریں گے اللہ کے پاس، کہ بولیں گے کہ پروردگارا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو نہ پڑھنا، نہ پڑھانا، قرآن کو نہ سننا، نہ سنانا، قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن کو نہ پہنچانا، قرآن میں تدبر نہ کرنا، یہ ساری چیزیں قرآن کے چھوڑنے میں شامل ہیں. اللہ کے رسول اللہ کو شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم کے بعض لوگ قرآن مجید کو چھوڑ دیے تھے، اب ان کے ساتھ معاملہ کیا؟ کون ہے؟ جج تو اللہ تعالیٰ ہے، اور دعویٰ کرنے والے رسول رحمت ہیں. ایسے رسول رحمت جن کی سفارش سے ساری انسانیت میں سے اکثر لوگ جہنم سے نجات لے کر کے جنت کو جا رہے، اور ایسے امت محمدیہ کے یہ بدبخت لوگوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو چھوڑ دیتا ہے، قرآن مجید پر جو عمل نہیں کرتا، سنتا نہیں، پڑھتا نہیں، ایسا آدمی رسول کا دشمن ہے. اور قیامت کے روز یہ ان لوگوں میں ہوگا جن لوگوں کے خلاف رسول شکایت کریں گے. رسول شکایت کریں گے کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کے ساتھ یہ آدمی ہوگا جو قرآن مجید سے دور ہے، قرآن مجید کو پڑھتا نہیں ہے، قرآن مجید کو سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا ہے، دوسروں میں پہنچاتا نہیں ہے. ایسا آدمی رسول کی شکایت کا حقدار ہوگا. میرے بھائیو کتنی بڑی بات ہے. مہجور، حجر چھوڑ دینا کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر قرآن مجید کو چھوڑ کر کے کسی دوسری چیز کو زندگی گزارنے کے طریقے کو بنا لینا. آپ دیکھیں ریلوے اسٹیشنوں میں پہلے ایک چھوٹی بلڈنگ یا ایک ریکا کا سیٹ رہتا ہے، اس پہ اندر کام چلتے رہتا، بعد میں بازو میں نئی بلڈنگ ڈال دیتے، اور وہ شیڈ ہے نا، شیڈ چھوڑ دیتے، اس کو کتے بلیاں اس پہ جا کے رہتے، وہاں پہ رہتے، کوئی نہیں رہتا، وہ منگلے کھانے والے رہتے. دیکھیں پرانے اسٹیشنوں میں، یعنی اس شیڈ کو چھوڑ دیا گیا، نئی بلڈنگ بنا دی گئی، اب سارے کام معاملات انہی میں انجام پذیر ہوتے ہیں، اس شیڈ کو چھوڑ دیا گیا. ایسا اگر امت مسلمہ قرآن مجید کو چھوڑ کر دوسری کتاب کو یا دوسرے اپنے ضروریات کے لیے کسی دوسرے طریقے کو اپنائی، قرآن کو چھوڑ دی، اس کو قرآن کا عمل نہیں ہے، اس پر اس کو سننا، پڑھنا، پڑھانا وہ کچھ نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے. جرم پیش کرنے والے خود اللہ کے رسول ہیں. کتنا بدقسمتی ہے، بدبختی ہے، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. آگے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی. خود اللہ کے نبی کے صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات آتی تھی کہ ایک ہی مرتبہ اللہ قرآن مجید کو کیوں نازل نہیں کیا؟ جیسے اوپر سے بیت العزہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، تو بیت العزہ میں جیسے پورا قرآن مجید نازل ہو گیا، ویسا اللہ کے نبی پر پورا قرآن کیوں نہیں اترا؟ اور کفار یہ کہتے تھے، اور مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ محمد یہ باتوں کو بناتا ہے، بنتے جتنی بن جاتی ہے اتنا لوگوں کے سامنے لا کے پیش کر دیتا ہے، ایسا بولتے تھے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. ہم نے قرآن مجید کو تھوڑا 20 سال کی زندگی میں، ہمارے نبی کی 20 سالہ زندگی میں تھوڑا موقع بموقع اللہ تعالی اللہ کہتے ہیں کہ ہم اتارتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اے نبی آپ کے دل کو مضبوط کریں، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ بتلائی کہ 20 سالہ زندگی میں یہ قرآن اترنے کا ریزن یہ ہے کہ جب کبھی ان کی طرف سے کوئی شبہ، کوئی سوال، کوئی اعتراض آتا، کوئی کامنٹ آتا، تو بہترین تفسیر کے ساتھ، بہترین وضاحت کے ساتھ ہم قرآن مجید کی آیت کو نازل فرماتے. اب بولو پورا ایک ساتھ اتر جائے، سب اس کے اندر موجود ہو، یہ بہتر ہے، یا ایک شکایت آئی، ایک اعتراض آیا، ایک سوال آیا، وہ سوال کے جواب میں اوپر سے آیت اتری، وہ بہتر ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مومنوں کا ایمان مضبوط اس وقت ہوگا جبکہ دنیا دار لوگ سوال کریں، پروردگار جواب بھیجے. دنیا کے اندر سوال یہاں دنیا کے لوگ پیدا کریں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ بھیجے، یہ مضبوط ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 سال کی زندگی میں تھوڑا اتارا. یہ کفار مشرکین کا اعتراض تھا، اس کا جواب اس میں دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت کو جہاد کبیر کہا. دعوت دینا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، رسالت کی دعوت دینا، قرآن کے قریب کرنا، اللہ کے عبادت کے قریب کرنا، اس کو قرآن میں مجید میں اللہ نے جہاد کبیر کہا. آپ دیکھیں کہ دشمن کے خلاف جو آدمی جہاد کرتا ہے، یہ ہمیشہ جہاد تو نہیں کرتا، موقع کبھی کبھی ملتا ہے. وہ بھی دشمن کے خلاف لڑنے والے سب لوگ نہیں ہوتے، تھوڑے لوگ لڑتے ہیں، بہت سارے لوگ تو نہیں لڑتے.
لڑنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں جو پہلوان طاقتور طاقت جمع کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا نام لکھ کر کے پورے اصول کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے. لیکن آس پاس میں جتنے لوگ ہیں سب لوگوں کو دعوت کا کام تو ہر کوئی کر سکتا ہے. جہاد میں میدان جنگ میں جا کر کے سب لوگ تو نہیں لڑ سکتے، وہ بھی ہمیشہ لڑائی تو نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہوتی لڑائی، اور سب لوگ تو نہیں جا سکتے. لیکن دعوت کا کام ہر کوئی آس پاس پڑوس میں ہر کوئی کر سکتا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ اصل جہاد کیوں کیا جاتا ہے، اسی دعوت کے کام کے لیے. تو یہ دعوت کا کام آس پاس ہمیشہ انسان کر سکتا ہے، تو یہ جہاد کبیر ہے. یہ جہاد کبیر ہے. دعوت جہاد کبیر یہ اصل میں دعوت دینا ہے. فرمایا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. دعوت دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. کوئی آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو اس کو چاہیے کہ ایمان اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ایمان اور عمل کی طرف بلائے. اگر یہ نہیں بلاتا ہے تو وہ کامیاب نہ ہوگا. اس کے بعد اس پارے میں رحمان کے خاص بندوں کا تذکرہ اللہ نے کیا. عباد الرحمان کہا، رحمان کے بندے. رحمان کے بندے سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اپنے بھائیوں کے تئیں اپنے بہنوں کے تئیں نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ رحمان رحم کرنے والے کو کہتے ہیں. رحمان کے بندے ہمیشہ نرم ہوتے ہیں. کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بتلائے. کہا مشرکین سے، تمہارے معبودوں کو ماننے والے لوگوں کو جا کے دیکھو، مشرکین کے معبودوں کی، یہ مشرکین جن جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب لوگوں کو لا کے کھڑا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی تیار کی، ان لوگوں کو لا کے کھڑا کرو. ان دونوں میں نمایاں فرق کیا ہے؟ نمایاں فرق یہ ہے کہ مشرکین، ان کی زبان گندی، ان کی باتیں بیکار، ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دینے والی باتیں، جھوٹ اور بہت پروپیگنڈے، سازشیں ان کے اندر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا، پیار، محبت، فدائیت، جذبہ اطاعت و فرما برداری، جھکنا، خوشحالی، یہ سب صحابہ اکرام کے اندر ہے. آپ ہی بتائیں کہ یہ جماعت ترقی پائے گی، یہ جماعت ترقی کرے گی جن کے اندر یہ اچھے صفات. کون سے اچھے صفات؟ فرمایا کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اندر بڑی نرمی سے چلتے ہیں. یہ زمین کے اندر اپنی طاقت کو بتاتے ہوئے، اور اپنے زور کو بتاتے ہوئے چھاتی تان کر کے مومن حضرات نہیں چلتے. اللہ کے بندے، اللہ کے خاص رحمان کے بندے زمین میں بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، نرم چلتے ہیں. ان کی چال کے اندر، ان کے ڈھلوان، ان کی چال چلن میں وہ نرمی ہوتی ہے. مفسرین کہتے ہیں انسان کا باطن اس کے ظاہر کے چال چلن سے معلوم کیا جاتا ہے. ظاہر میں وہ جیسا چلتا ہے، باطن کے اندر وہ ویسے ہوگا. تو مومن حضرات بہت نرمی سے چلتے ہیں، بہت نرمی سے چلتے ہیں زمین میں، کا مطلب کہ ان کا دل بھی اتنا نرم ہوتا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. جاہل آدمی کچھ بھی بولتا ہے تو اس کا ہر ایک بات کا جواب پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کر کے، ہاں آپ نے ایسا کہا مجھے، ایسا میں نہیں ہوں، اس کی دلیل یہ ہے. آپ نے یہ میرے اوپر الزام لگایا، میں ایسا نہیں ہوں، یہ دلیل اس کی. ایسا جاہلوں کی باتوں میں نہیں پڑتے. جو بھی جاہل بولتا جائے اس کا جواب کیا ہے؟ خاموشی کے ساتھ دیتے، قالوا سلاما، سلام کر کے گزر جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی. شاگرد کتنے امام احمد بن حنبل کے وہاں پر درس دے رہے ہیں حدیث کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ایک آدمی آ گیا اندر، آ کر کے ہڑپ چھڑپ باتیں کرنے لگا امام احمد بن حنبل کو. خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے امام احمد بن حنبل. جب وہ آدمی بول بول کر کے چلا گیا، شاگردوں نے کہا کہ استاد محترم، ایک بات میں اس کو آپ خاموش کر سکتے تھے، کیوں نہیں بولے؟ خاموش بیٹھے رہے آپ. تو امام بن حنبل نے کہا کہ میں اس آیت کریمہ پہ عمل کر رہا ہوں، میں اس آیت کریمہ پہ عمل کر رہا ہوں. کون سی آیت کریمہ؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہلوں سے جب ان کا ٹکر ہوتا ہے تو سلام بول کر کے خاموش رہ جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں وہاں سے. اس پر میرا عمل ہے. یہ جاہل کے منہ لگنے سے فائدہ کیا ہے سوائے نقصان کے؟ ایسے گزر جاتے ہیں جاہلوں سے مومن حضرات، اللہ کے بندے، جس طرح کیچڑ کے پاس سے گزر جاتے ہیں. کیچڑ میں پاؤں ڈالو، الٹا اوپر ہم ہی کو لگے گا، اس لیے بازو سے نکل کے چلے جاتے ہیں. ایسے مومنوں کو جاہلوں سے پنگا نہیں لینا ہے. جاہل کیا کرتا ہے؟ علم والے سے بحث کرتے وقت علم والے کے مقام تک نہیں جاتا، یہاں پہ رہ کے وہاں پر مقابلہ کرتا ہے. تو یہ علم والا اس کی جواب دینے کے لیے نیچے اتر کے آتا، تو یہ اس کا مقام ہے، جاہل کا مقام ہے، یہاں پہ مار دے گا اس کو. اب اوپر چلیں گے، اوپر تو نہیں آتا ہے، یہ علم والے کا مقام ہے، اوپر نہیں آتا ہے، یہاں پہ کھڑ کے وار کرتے رہتا. اب تو وار کر رہا ہے بول کے یہ اگر نیچے آئے تو یہ اس کا مقام نہیں ہے، اوپر مقام اس کا. یہاں پہ آنے کے بعد یہ اجنبی ہے،
اس کے پاس دلائل رہتے ہیں جہالت کے، اس کے مار دیتا اس کو پکڑ کے. اس لیے جاہلوں کے منہ نہیں لگنا، جاہلوں کے اپنا کام کرتے رہنا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان کی راتیں سجدوں میں قیام میں گزرتی ہیں. یہ راتوں میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، پروردگارا جہنم کے عذاب کو ہم سے تو پھیر دے. یہ دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو معتدل انداز میں خرچ کرتے ہیں، زیادہ بھی نہیں دیتے، ایسا بول کر کے بالکل بخیلی بھی نہیں کرتے، میڈیم انداز میں دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ناحق کسی کے قتل نہیں کرتے، اس میں ساتھ نہیں دیتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دیتے، بےہودہ کام کے پاس سے فوراً شریف انداز میں گزر جاتے ہیں. رب کی آیتیں جب ان کے سامنے سنائی جاتی ہے تو بالکل غور سے سنتے ہیں، اسے نصیحت پکڑتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں. رب کی آیتیں ان کے سامنے سنائی جاتی ہے، اندھے بہرے نہیں بنتے کہ کسی کو بول لے رہا ہے، ایسا نہیں بنتے، بلکہ جب کبھی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو غور سے سنتے ہیں اور جو سنے گئی اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور یہ دعا کرتے رہتے اپنے گھر بار کے بارے میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ دعا کرتے ہیں پروردگارا ہمارے بیوی بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. کا مطلب ہمارے بچوں کو متقی بنا اور متقی کے ہم امام بنے، کہ ہم بھی متقی، ہمارے بچے بھی متقی، اس طرح ہمیں بنا. ایسا رہنے والوں کے لیے جزا کیا ہے، ایسا رہنے والوں کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. دنیا کی زندگی میں صبر کے ساتھ یہ سب کام کرنے کی وجہ سے جو مصیبتیں پریشانیاں ان کو آئی، پریشانیوں کو برداشت کیے تو اس کی وجہ سے جنت میں کمرے اونچے کمرے ہیں، ان کو جنت میں اونچے درجے میں اللہ رب العالمین ان کو رکھیں گے. اب دیکھیں یہ صفات جن کے اندر ہوں، کیا کبھی ان سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے؟ کبھی ان سے نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں ایک لمحہ فکریہ ہے مشرکین اور مومنین کے لیے، کہ مومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو تیار کیا اس میں یہ صفات صحابہ کرام کے اندر آ گئے. یہ صحابہ کون؟ انہی میں کے لوگ چھٹ گئے، نبی کے پاس آ گئے تو نبی کے پاس سے یہ سب انہوں نے سیکھ لیا، یہ سب انہوں نے سیکھ لیا. اب بولو کہ ترقی کس کو ملے گی؟ یہ بہت سارے صفات جن کے اندر ہے ان کو ترقی ملے گی، یا وہ جو ہمیشہ دوسروں کے نقصان کے در پہ ہیں ان کو ترقی ملے گی؟ ظاہر بات ہے کہ جو دوسروں کے لیے قربان ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسی کو ترقی دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں یہ بات بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو کفار انکار کرتے تھے، نبی کو تکلیف ہوتی تھی، کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں 7 انبیاء کی مثالیں دے کر بتلایا کہ ان سبوں کو جھٹلا دیا گیا، انکار کر دیا گیا. اے نبی یہ دعوت کے کام میں جھٹلانا ہوتا رہتا ہے، آپ اپنا کام کیجئے. کتنے؟ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ ان کا واقعہ، ان انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. کافر یہ بھی کہتے تھے کہ قرآن شیطان اتارتا ہے، شیطان اتارتا ہے. وہ زمانے میں مشہور تھا کہ یہ شیاطین کاہنوں کے پاس آ کے کچھ باتیں بولتے تھے اور یہ باتیں کاہن سن کر لوگوں میں پھیلا دیتے اور بہت سارے جھوٹی باتیں ملا کر کے بول کے لوگوں میں پھیلا دیتے تھے. ایک بات صحیح ہوتی تھی 90 باتیں جھوٹی، تو وہ ایک بات صحیح ہوئی نا، اس کو پکڑ لے کر لوگ ان کو مانتے تھے. تو کفار نے یہ کہا کہ اس طرح محمد کے پاس شیاطین آتے ہیں جس طرح کاہنوں کے پاس آتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، قرآن پاک کو شیطان نہیں اتارتے ہیں. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ان کے لیے یہ لائق بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں. کیوں؟ شیطان کو تو سننے سے ہی روک دیا گیا ہے، یہ کیسے لا سکتے ہیں؟ قرآن مجید کو سننے سے روک دیا گیا. اوپر سننے کے لیے آئے تو ان کے اوپر ستاروں کے ذریعے سے پتھراؤ ہوتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے. تو یہ کیوں کر لا سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے شیطان کس کے پاس آتا ہے؟ بہت زیادہ جھوٹے آدمی کے پاس، گنہگار کے پاس، غلیظ انسان کے پاس، گندے انسان کے پاس آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم خود نے کہا امین ہے، صادق ہے، اچھے ہیں. اچھوں کے پاس شیطان کیوں کر آتا ہے؟ کیسے آئے گا شیطان؟ یہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان فرمایا. اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے نبی جب نبی بنے، نبی بننے کے بعد 3 سال تک خفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا، اندرونی طور پر کسی کو معلوم نہیں. یعنی لوگوں کے ذہن بدل رہے،
بدلانے والا کون ہے معلوم نہیں ہوا کفار قریش کو معلوم نہیں ہوا. 3 سال کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اے نبی, آپ کھل کر کے آ جائیے سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت پر سارے گھر والوں کو مدعو کیا. کیوں مدعو کیا؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم دیا, میں اس کا رسول ہوں, یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اس پر تم ایمان لاؤ, ہم سب لوگ دعوت کا کام کریں گے, میرے سپورٹر بنو, تم میری تائید کرو, میرے سپورٹ بنو, میں کام کروں گا, تم میرے پیچھے حمایتی بنو. تو ابو لہب آ کر کے الٹی باتیں کیا, وہاں سے نکل کر کے چلا گیا. پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت دیے, سارے لوگ بیٹھے, تو وہ جو مخالفت کیے تھے وہ نہیں آئے, بلکہ باقیہ اللہ کے نبی کے گھر والے آئے. تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا, باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کی بات تو کر رہا ہے, ہم سے کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو نہیں چھوڑیں گے, لیکن جا جس کا تجھ کو حکم ملا ہے وہ کام تو کرتے جا, میں ساتھ دوں گا, میں ساتھ دوں گا. ابو طالب نے کہا میں ساتھ دوں گا, لیکن ہم مانیں گے نہیں بات کو, کیونکہ باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے کی بات تو کر رہا ہے, ہم نہیں مانیں گے, لیکن جو تو کر رہے گا اس کے اوپر میں ساتھ دوں گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو دیا جائے گا. کیا عذاب ہے؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, جس سے دماغ کھولے گا. چچا سمجھیں گے کہ دنیا یہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے, جبکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہے. سب سے ہلکے عذاب کا یہ عالم ہے, تو سب سے بڑا عذاب کیسے ہوگا؟ سب سے بڑے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ ایک مومن کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھ کر کے زندگی گزارنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آخری عمر میں چچا کی ابھی موت ہو رہی ہے, بہت روئے, پریشان ہوئے. اللہ کے نبی جا کے بیٹھ گئے, کہا کہ چچا ایک بار لا الہ الا اللہ بول دو, میں اس احاج لک عند اللہ, آپ کے لیے اللہ سے حجت کر کے کسی بھی طرح سے ایک کلمہ پڑھنے کی برکت سے آپ کو جہنم سے میں بچانے کی کوشش کروں گا. لیکن چچا نہیں مانے, نصیب میں ایمان نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیا, یوں ہی مر گئے. متو علی ملت ابینا کہتے ہوئے مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی کوفت ہوئی, وہ نبی کے چچا کو ایمان کی دولت نہیں ملی, وہ دولت اللہ نے ہمیں دی ہے, اس پر بہت شکر گزاری کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو آدمی حق کو مان لیتا ہے, اللہ اس کو ایسے نہیں چھوڑتا کہ دنیا میں پھٹیچر بنا دے, غریب بنائے, اور بالکل دنیا سے بے پرواہ ہو کر کے دنیا گزار کر کے چلے جائے. ایسا بھی قرآن ایسا صرف آخرت کو بتا کر کے دنیا چھوڑنے کی بھی تعلیم نہیں دیتا. قرآن حق کو اگر کوئی مانتا ہے تو اللہ رب العالمین آخرت میں جنت دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کو بہت مال دیتے ہیں, حکومت دیتے ہیں, بادشاہت دیتے ہیں. یہ بات بتانے کے لیے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ بہت بڑے بادشاہ تھے. سلیمان علیہ السلام کا گھر کیسا تھا؟ بلقیس جب آئی وہاں پر, ملکہ یمن کی ملکہ جب آئی تو اس انداز میں گھر انہوں نے بنایا تھا سلیمان علیہ السلام نے کہ نیچے شیشہ تھا, عینک تھا, اس سے سمجھا کہ پانی ہے, پائچوں کو اس نے چڑھا لیا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے. اتنی بہترین گھر انہوں نے بنایا. اللہ نے یہ تعلیم دی کہ حق پر عمل کرنے سے صرف آخرت ہی نہیں ملے گی مومنوں, دنیا کے اندر مال و دولت بھی ملے گا, حکومت بھی ملے گی, عزت بھی ملے گی, سب ملے گی. شرط یہ ہے کہ دل کے اندر صرف آخرت رہے. تو دنیا سب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. دنیا جب دل میں آ جائے تو جس طرح سمندر میں کشتی چلتی ہے اس وقت تک اچھی طرح چلتی رہتی ہے جب تک کہ سمندر کے پانی پر کشتی چلتی رہتی ہے, لیکن جب سمندر کے پانی میں جب کشتی چلنے لگے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. ایسے ہی دنیا میں ہم میں دنیا نہ رہے تو اللہ بہت اونچائی دیتے ہیں ہم کو. دنیا میں ہم رہے, دنیا ہم میں آ جائے تو دنیا ہمارے کشتی کو ڈبا دے گی, ہم ڈوب جائیں گے, مر جائیں گے, ناکام ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے اس میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صلاحیت دی اس کا تذکرہ فرمایا. صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت کیا تھی؟ جنوں, جانوروں, پرندوں, ان کی زبان اور بولی سمجھتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا, اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کہیں جانے کے لیے نکل رہے تھے. چونٹی نے دیکھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, اپنے چونٹیوں سے اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. چونٹیوں بلوں میں چلی جاؤ, سلیمان کا لاؤ لشکر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری میں وہ تمہیں کھنل دے, تمہیں روند دے. سب چونٹیاں اندر چلی گئی. سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات کو سنا. یہ سورہ نمل ہے, نمل کا مطلب چونٹی.
چونٹی بھی موحد ہے، معلوم آپ کو، چونٹو بھی توحید پرست ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پانی نہیں آ رہا تھا، بہت خیز سالی تھی، استخارہ کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ چونٹی الٹی پڑ کر کے اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا ہے. آپ دیکھیں کہ چونٹی الٹی پڑ کر ہاتھ اٹھاتی ہے، دو پیر ایسا اٹھا دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چلو چلو اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، چونٹی نے اللہ سے دعا کر دیا ہے، اللہ بارش برسائیں گے. بارش نازل ہو گئی، بارش نازل ہو گئی. یہ چونٹی بھی بڑی موحد ہے، اللہ ہی سے دعا کرتی ہے وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا. اس کے نام سے ایک سورت ہے، سورۃ النمل، چونٹی کی سورت. اس نے کہا کہ اے چونٹیوں بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب سنا تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ مالک تو نے مجھے یہ سب چیزوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی، تیرا بہت زیادہ شکر ہے. آپ دیکھیں چونٹی کا تذکرہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کیا کہ چونٹی کو اپنی قبیلے کی چونٹیوں کی فکر ہے. اللہ کو وہ آدمی بہت پسند ہے جو دوسروں کی فکر کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، ان کی ضروریات کا انتظام کرنے کا سوچتا ہے. جس طرح وہ چونٹی نے سوچا. اور دوسری بات یہ کہ دعوت کا کام کی وہ چونٹی. اگر یہ چونٹیاں کھیل رہی ہوں، سلیمان کا لشکر آئے، مر جائیں گی، تو فوراً اس نے کیا کیا؟ دعوت کا کام کیا، ایک برائی سے روکا، اچھائی کی طرف دعوت دی، جان بچا دی. خوش ہوا اللہ تعالیٰ، خوش ہوا اللہ تعالیٰ. اس لیے اس سورے کا نام سورۃ النمل اللہ رب العالمین نے رکھ دیا. اس کے بعد ہدہد پرندہ تھا، دیکھ رہے تھے سلیمان علیہ السلام، ہدہد پرندہ نہیں ملا. کہے کہاں گیا؟ آنے دو سزا دوں گا. جب آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ ہدہد چھوٹا پرندہ، کہاں گئے تھے؟ کہا کہ میں یعنی یمن کے ایک گاؤں کے پاس جا کر آ رہا ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ وہاں پہ عورت حکمرانی کر رہی ہے اور ان کا مذہب کیا ہے؟ سورج کی پوجا کر رہے ہیں وہ لوگ. سلیمان علیہ السلام نے یعنی ملکہ بلقیس کو لیٹر بھیجا. اس کے بعد ملکہ بلقیس نے لالچ دینے کی کوشش کی. لالچ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتا دیا کہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، اگر تم نہیں مانو گی، اسلام قبول نہیں